تاریخ میں بڑی بڑی سلطنتیں اور تہذیبیں کیوں ابھرتی ہیں اور پھر آخرکار ختم ہو جاتی ہیں؟ آج ہم علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب کے لیے کی روشنی میں تاریخ کے اسی بنیادی سوال کا قرآنی جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے نہ تاریخ دانوں اور مفکرین کو صدیوں سے الجھائے رکھا ہے۔ جب ہم ماضی کی ان عظیم سلطنتوں کو دیکھتے ہیں جو آج صرف کھنڈرات کی شکل میں باقی ہیں، تو کیا سوچتے ہیں؟ کیا ان کے زوال کے پیچھے کوئی مشترکہ وجہ تھی، یا یہ سب کچھ بس محض ایک اتفاق تھا؟ چلیں اس سوال کا جواب دینے کے لیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر تاریخ کو سمجھا کیسے جاتا ہے۔ کیا یہ واقعات کا ایک بے ترتیب، بے جوڑ سلسلہ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی نظام، کوئی قانون بھی کام کر رہا ہے؟ دیکھیں، صدیوں سے مفکرین نے تاریخ میں کوئی پیٹرن یا کوئی قانون تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے تاریخ آج بھی واقعات کا ایک الجھا ہوا سلسلہ ہی ہے، جہاں کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن اس پہیلی کا ایک بالکل مختلف جواب دیتا ہے۔ وہ اس بظاہر افراتفری میں ایک ترتیب، ایک قانون کی نشاندہی کرتا ہے۔ قرآن کے مطابق خدا کا قانون کائنات میں ہر جگہ کام کر رہا ہے، اور تاریخ بھی اس سے الگ نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا، بہت بنیادی فرق ہے۔ سورج اور چاند اس قانون کے پابند ہیں، ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لیکن انسان کو انتخاب کی آزادی دی گئی ہے۔ تاریخ کا قانون ہمارے فیصلوں اور ہمارے اعمال کے ذریعے کام کرتا ہے۔ تو وہ قانون ہے کیا؟ قرآن اسے قانون مکافات کہتا ہے۔ یہ کوئی بہت پیچیدہ فلسفہ نہیں ہے، بلکہ سیدھی سی بات ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ فطرت کا ایک بنیادی اصول ہے جو انسانی معاشروں پر بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی قوم ایسی قدریں اپناتی ہے جو کائنات کے اخلاقی اصولوں سے ہم آہنگ ہوں، تو وہ ترقی کرتی ہے، وہ خوشحال ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ ان اصولوں کے خلاف جاتی ہے تو اس کا زوال، اس کی تباہی لازمی ہو جاتی ہے۔ اور یہ قانون اتنا ہی یقینی ہے جتنا زمین کی کشش کا قانون۔ اچھا، قرآن صرف اس قانون کا دعویٰ ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کی تصدیق کے لیے تاریخ سے ٹھوس مثالیں، بالکل ٹھوس ثبوت پیش کرتا ہے۔ قرآن کا طریقہ ہی یہی ہے۔ پہلے وہ ایک اصول بیان کرتا ہے اور پھر اس کی وضاحت کے لیے ماضی کی قوموں کے واقعات کا حوالہ دیتا ہے، تاکہ بات بالکل صاف ہو جائے، کوئی شک باقی نہ رہے۔ جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے، اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزکاروں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ تاریخ صرف کہانیاں نہیں بلکہ آنے والوں کے لیے ایک سبق اور ایک نصیحت ہے۔ پھر قرآن ہمیں ایک طرح سے چیلنج کرتا ہے، دعوت فکر دیتا ہے کہ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ تعداد میں ان سے زیادہ تھے، اور قوت اور ان نشانات کے اعتبار سے جو وہ زمین میں چھوڑ گئے ہیں ان سے کہیں بڑھ کر تھے۔ اور پھر قرآن اس کا نتیجہ بتاتا ہے۔ تو جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آیا، یعنی مادی ترقی، فوجی طاقت یا ٹیکنالوجی کا علم کسی قوم کو نہیں بچا سکتا اگر وہ الہی قوانین سے ٹکرا جائے۔ ان کی تمام کامیابیاں سب بیکار ہو گئیں۔ اور ایسا نہیں تھا کہ انہیں خبردار نہیں کیا گیا تھا۔ ان قوموں کو ان کے درمیان سے بھیجے گئے انبیاء نے بار بار سمجھایا، لیکن وہ اپنی کامیابیوں کے نشے میں اتنے چور تھے کہ انہوں نے ان باتوں کو نظر انداز کیا اور اسی خطرناک راستے پر چلتے رہے۔ آخرکار وہ اس پوائنٹ پر پہنچ گئے جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ اور جب خدا کا قانون حرکت میں آیا اور نتیجہ سامنے آ گیا تو پھر ان کا ایمان لانا ان کے کسی کام نہ آیا۔ یہ اللہ کا وہ قانون ہے جو اس کے بندوں میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ یہ آیت خدا کے قانون کی اٹل حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اس سب کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ ہم اس علم کو اپنی زندگیوں میں، اپنے معاشرے میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ نقطہ نظر تاریخ کو ایک خشک مضمون سے نکال کر ایک عملی رہنما بنا دیتا ہے۔ جب ہم ماضی کی قوموں کے اعمال اور ان کے نتائج کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ہم مستقبل کے بارے میں اندازہ لگانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ہم ان غلطیوں سے بچ سکتے ہیں جنہوں نے دوسروں کو تباہ کیا، اور شعوری طور پر اپنے لیے ایک بہتر راستہ چن سکتے ہیں۔
تو آخر میں یہ ایک سوال ہم سب کے لیے ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج کی دنیا میں طاقت، دولت اور ٹیکنالوجی کی اس دوڑ میں ہم کن قدروں کو اپنا رہے ہیں، اور قانون مکافات کے مطابق یہ راستہ ہمیں کس انجام کی طرف لے جا رہا ہے؟ اسی کے ساتھ آج کا موضوع ختم ہوتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔